بنا کسی تاریخ کے ایک اچھے ایماندار اور مذہبی آدمی کو اللہ کا ڈر رکھنے والی ایک عورت کی تلاش تھی جو کہ اسے جنت میں لے جائے۔ وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو نماز کے بعد اسے خیال آیا کہ اس کی گاڑی کو کچھ مرمت کی ضرورت ہے۔ وہ ایک گراج کی طرف چلا گیا جہاں وہ اکثر جایا کرتا تھا۔ اس نے اس گراج کے مالک کی غیر حاضری کی وجہ سے گراج کو بند پایا تو کسی نے اسے قریبی گراج میں ایک بہت اچھے میکینک کا پتہ بتایا اور وہاں جانے کا مشورہ دیا۔ وہ وہاں گیا اور اس نے ایک ہجوم کو گراج کے سامنے والے گھر کے آگے اکٹھا ہوتے پایا۔ اس نے میکینک کا نام پکارا تو ایک آدمی بھاگا بھاگا اس کے پاس آیا۔ یہ جان کر کے اسے اپنی گاڑی کی مرمت کروانی ہے، میکینک بہت خوش ہوا اور اسے فوری طور پر ایک مخصوص رقم ادا کرنے کے لیے کہا جو کہ اس شخص نے فوراً ادا کر دی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ میکینک وہ ساری رقم لے کر ایک ناراض شخص کی جانب بڑھا اور اس سے کہا، یہ لو رقم، مہربانی کر کے اس عورت کو اپنے بچوں کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہونے دو۔ عورت اپنے آنسو پونچھتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ میکینک سے اس معاملے کے متعلق کچھ پوچھتا، میکینک نے اسے بتانا شروع کیا، یہ عورت بیوہ ہے، یہ بہت پرہیزگار اور 5 وقت کی نمازی ہے، یہ ہمیشہ اللہ کے کہے پر عمل کرتی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، بڑی بیٹی یونیورسٹی کے آخری سال میں ہے، اس سے چھوٹا بیٹا اسکول میں ہے اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا ہے۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ اپنا کرایہ ادا نہ کر سکی تو مالک نے اسے دھمکی دی کہ وہ اس کا سارا سامان باہر نکال کر اسے در بدر کر دے گا۔ حالانکہ یہ عام طور پر مقررہ وقت پر کرایہ ادا کرتی ہے اور اگر اس کا بیٹا بیمار نہ ہوتا تو اسی طرح وقت پر رقم ادا کر دیتی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ غریب ہیں، تو جیسے ہی آپ نے مجھے اپنی گاڑی کی مرمت کا کہا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے آپ کو اس عورت کی مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دربدر نہ ہو اور اپنے گھر لوٹ جائے۔ آدمی یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا اور اس نے سوچا کہ کیسے اللہ نے اسے اس عورت کی مدد کرنے کا وسیلہ بنایا۔ دوسرا گراج اچانک بند ہو گیا تاکہ وہ اس جگہ آ سکتا جہاں وہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ پھر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا، بیوہ یا مسکین کی مدد کرنے والا اللہ کی راہ میں لڑنے والے سپاہی کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ اور کچھ سوچنے کے بعد اس نے میکینک سے کہا، بیوہ نے جو کچھ لیا وہ میرے اخراجات سے ہے اور اب سے میں اس کی اور اس کے بچوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھوں گا۔ عورت کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کے انکار کرنے سے پہلے ہی اس شخص نے اسے راضی کر لیا۔ اس شخص نے اس کی بڑی بیٹی کو ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنی کمپنی میں ملازمت پر رکھنے کی پیشکش کی۔ جب تک اس کی بیٹی گریجویٹ ہو کر ملازمت پر نہیں لگی، وہ آدمی اس عورت کے تمام اخراجات اٹھاتا رہا۔ اس کی بیٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس آدمی نے اس میں وہ تمام خوبیاں پائیں جن کی اسے تلاش تھی۔ پھر وہ اس کی والدہ کے پاس گیا اور ان سے شادی کے لیے اس کا ہاتھ مانگا۔ وہ دونوں یہ جان کر بہت خوش ہوئے اور ان کی شادی ہو گئی۔ اس آدمی کو ایک اچھی مہربان بیوی ملی اور اللہ نے بیوہ اور اس کی اولاد کو ان کے صبر کے بدلے اچھی چیزوں سے نوازا۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون